إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. انسان کی یہ مختصر زندگی جب ختم ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے تمام معاملات میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور جو اس کے عزیز اور اقارب ہیں اس کے آس پاس رہنے والے مسلمان ہیں ان کے ذمے اس میت کے حوالے سے کچھ باتیں لازم ہو جاتی ہیں. ان میں سے کئی باتوں کا تذکرہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتوں کا تذکرہ ہوگا. میت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اگلا مرحلہ اس کو کندھا دے کے قبرستان کی طرف لے جانے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو زمین کے پشت پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اس کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے. اور یہ دنیا میں جب پہلا قتل ہوا قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جب ان میں سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس سے پہلے کہیں قتل نہیں ہوا تھا کسی کی موت واقع نہیں ہوئی تھی تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کیا جائے اس کی لاش کو کہاں لے جایا جائے کیونکہ یہ انسان جب زندہ ہوتا ہے
اس کے اندر روح ہوتی ہے، یہ زمین کے پشت پر رہنے کے قابل ہے۔ اگر یہ روح اس سے نکل جائے تو پھر زمین کے پشت پر اس کا رہنا باقی زندہ رہنے والی مخلوق کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، ان کے لیے مضر ہے، ان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس کی بدبو اور اس سے پھیلنے والی مختلف بیماریاں وہ زندہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ انسان کو دفن کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو فوت کر دیا ہے، اس کو قبر دی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، زندوں کو اپنے پشت پر اور مردوں کو اپنے پیٹ میں۔ تو انسان جب پہلی بار اس کی روح نکل گئی، اس کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے فَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آدم کے بیٹے قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھایا، فَقَتَلَهُ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ لیکن جب بھائی کو قتل کر ڈالا، اس کے بعد کا مرحلہ بڑا حسرت والا ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے، اس کو سمجھائے کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ڈھانپ لے، اس کو کیسے دفنائے۔ یبحث فی الارض، وہ کوہ زمین میں اپنے پنجے مار رہا تھا، زمین میں کھدائی کر رہا تھا اپنے پنجوں کے ذریعے۔ یہ انسان کو سکھایا گیا کہ میت کو اسی طرح زمین میں کھدائی کر کے اس کو دفنایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فوت شدہ کو زمین کے پشت پر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بدر کے میدان میں مکہ کے مشرکین اور مشرکین کے سرداروں کو جب قتل کیا، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے علاوہ دیگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے لاشوں کو گھسیٹو، اور گھسیٹ کر ایک پرانا کنواں تھا جو قابل استعمال نہیں تھا، ایک گڑھا تھا، اس کے اندر پھینک دیا۔ تو زمین کے پشت پر ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی دفن کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اس نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قبر دے دیتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے متعلق فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے، تمہیں اٹھائیں گے۔ تو اس زمین کے اندر اللہ نے دوبارہ لوٹانا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو میت کی تدفین کا ہوتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد اس زمین کے اندر اس کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اسی زمین کو انسان، اسی زمین سے اور اسی قبر سے انسان کو اگایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو زمین کھا جاتی ہے، صرف ایک ریڑھ کی جو ہڈی ہے یہ رہ جاتی ہے، اور اس میں بھی ایک خاص ٹکڑا ہے عجب الذنب، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ زمین اس کو نہیں کھاتی۔
اور یہ گویا کہ انسان کی ایک بیج ہے، اسی سے انسان کی دوبارہ اگائی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ اگائے گا اور پیدا کرے گا، یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اس لیے مسلمان کے لیے باعزت طریقے سے تدفین اور تدفین کے لیے قبرستان لے جانا یہ ایک ضروری امر ہے جس کو سنت کے مطابق بجا لانا چاہیے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر کی طرف الوداع کرنے کے لیے، قبر تک پہنچانے کے لیے باقی مسلمانوں کو جانا چاہیے، اور اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے، جیسے پہلے حدیث سن چکے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام جنازے میں شرکت کرنے والے کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، ایمانا واحتسابا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اللہ پر ایمان ہے، ایمان کی حالت میں اللہ پر یقین ہے، اس سے ملنے والے اجر پر ایمان ہے، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، احسان اتارنے کے لیے نہیں، صرف مقصد اللہ کی رضا، اللہ سے اجر لینا، اس مقصد کے لیے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، فرمایا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، اسی میت کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی، جنازے سے فارغ ہونے تک ساتھ رہا۔ تو فرمایا اس کے بعد بھی ساتھ رہا، وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور یہاں تک کہ اس کی تدفین سے فراغت ہو جائے، اس وقت تک ساتھ رہنے والے کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، وہ 2 قیرات اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ میت کی نماز جنازے میں بھی شریک ہوا، قبرستان ساتھ چلا گیا، تدفین ہونے تک ساتھ رہا، واپس لوٹا تو 2 قیرات اجر لے کر لوٹا۔ اور 2 قیرات اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی ثواب کے 2 بڑے بڑے ڈھیر یہ لے کر لوٹا، لیکن ایک ڈھیر کتنا ہے؟ احد کے پہاڑ کے برابر۔ یہ حدیث جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان ہوئی، انہوں نے کہا اذن ضیعنا قراریط، ہم نے تو بہت سارے ثواب کے ڈھیر ضائع کر دیے، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کیا جانے والا اجر، کمائی جانے والی نیکی، صرف جنازے میں شریک ہوا، جنازے کے ساتھ اس کے بعد تدفین تک ساتھ رہا، تو 2 بڑے بڑے پہاڑ احد کے پہاڑ کے برابر اجر کے مل جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی اجر نہیں۔ اور فرمایا جو صرف جنازے کے نماز سے فارغ ہونے تک ساتھ رہا، قبرستان نہیں گیا، صرف نماز جنازہ ادا کی، اس وقت تک ساتھ رہا، تو اس کو 1 قیرات اجر ملے گا، اجر کا 1 ڈھیر لے کر واپس لوٹے گا۔ بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت، اور اس کے بعد قبرستان تک اس کے ساتھ چلنا، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو جنازہ اٹھائے جانے کے بعد پھر اس کو قبرستان لے جانا چاہیے، اور قبرستان لے جاتے ہوئے کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جنازے کے ساتھ آوازوں کو بلند کرنے سے منع کرتے تھے، اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، شہادت کا کلمہ اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ شہادت کا کلمہ پڑھنا کسی بھی وقت نیکی کا کام ہے، لیکن
جنازہ اٹھائے جانے کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، یہ بالکل اپنی طرف سے ایک بناوٹی بات ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ میت کے جنازے کو کندھا دیں، اور یہ کندھا آپ کے لیے اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ میت پر رش کر دینا، اس کے جنازے کے لیے اتنا رش بنا دینا کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو، بسا اوقات اس میت کو جھٹکے دیے جاتے ہوں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہید تو جنازۃ فازدحموا علی الجنازہ، میں ایک جنازے میں حاضر ہوا تو لوگوں نے رش کر دیا جنازے کے اوپر۔ وقال ابو السوار العدوی، ابو السوار العدوی ایک صحابی ہے جو ایک ایسے معاشرے میں ہے، کہتے ہیں نرا ہؤلاء افضل او اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ لوگ جو رش کرنے والے ہیں یہ افضل ہیں یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام افضل تھے؟ کیوں؟ اس لیے فرمایا کان احدهم اذا راى محملا حمل والا اعتزل ولم يؤذي احدا، صحابہ کرام اگر کسی میت کو کندھا دینے کی گنجائش پا لیتے کندھا دے دیتے، اس کو اٹھا لیتے، گنجائش نہ ہوتی تو کسی کو اذیت نہ دیتے۔ تو میت کے لاش کو کندھا دینے کے لیے اتنا رش بنا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اس میں آوازیں بلند کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اس میت کے پیچھے آگ کو لے جانا، رونے پیٹنے والی خواتین کا جانا، اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قبرستان جاتے ہوئے ایسے انداز سے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے چلو۔ فرمایا اگر یہ خیر ہو تو بہترین ہے جس کی طرف تم اس کو آگے کرتے ہو، کیونکہ میت جب اس کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، جب مرد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں جہاں مرد نہ ہو، مجبوری کی صورت ہو، پھر عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے، لیکن مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کا جنازہ اٹھانا اور جنازے کے ساتھ چلنا قبرستان تک یہ جائز نہیں ہے۔ جنازے میں شرکت کے لیے آ سکتی ہیں پردے میں بغیر چیخ اور پکار کے، لیکن قبرستان جانا جائز نہیں ہے جنازے کے ساتھ۔ اور پھر جنازہ اٹھانا مردوں کا کام ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، تو وہ لاش کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، مجھے آگے لے جاؤ۔ یہ آواز ہم نہیں سنتے، لیکن اس کی آواز آتی ہے، اس پر ہمیں یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لاش کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، لہذا اس کو اپنے جو منزل ہے اس کی طرف لے جاؤ جلدی، جس کا اس کو انتظار تھا۔ کیونکہ مومن کی جب روح نکل جاتی ہے اس کو اپنے تمام مرحلے کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس کو ایسی ایک جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں جائے گا تو شاید دنیا میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، دنیا میں بڑی تنگی ہوگی، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو بڑی کشادہ دنیا اس کو نظر آتی ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے بڑی موزون ہوتی ہے، پھر اس کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور مومن ہو، نیک صالح ہو، اس کا دل پھر قبر میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے وہ قبر اور وہ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ دنیا سے زیادہ کشادہ ہوتے ہیں۔ تو مومن کی لاش وہ یہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، اور اگر برا انسان ہو، بد کردار ہو، وہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں ہلاکت ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لوگ اس کی سنتے تو نہیں ہیں،
لیکن وہ لاش یہ کہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ برا انسان ہو فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ أَعْنَاقِكُمْ، یہ بدترین چیز ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتارتے ہو۔ تو بہرحال میت کو لے جاتے ہوئے روانی کے ساتھ جانا چاہیے، رک رک کے انتظار کرتے کرتے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد میت کو جب قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اگلا مرحلہ اس کی تدفین کا ہے، اور تدفین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے قبر انتظام کیا گیا ہو۔ قبر کی کھدائی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قبر کھدائی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کشادہ قبر بناؤ، قبر کو کشادہ بناؤ۔ اور قبر کی دو قسمیں لحد اور شق، یعنی بغری قبر اور عام گڈھا قبر، دونوں جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں، جہاں میسر ہو جس طریقے سے اسی طرح بنایا جائے۔ لیکن میت کو قبر میں رکھتے ہوئے اس کے لیے جو آداب ہیں، سنت طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو میت کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ قبر میں اتارا جائے۔ اس کی کسی ہڈی کو توڑنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، کسی میت کی ہڈی توڑنا ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا گناہ ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کے قبر میں رکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے، میت کے سر کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے۔ قبر کے پاؤں کی طرف سے میت کے سر کو پہلے داخل کیا جائے، اور پھر اس کو آگے کر کے جو سر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھا جائے، اور پاؤں رکھنے کی جگہ پر پاؤں آ جائے۔ لیکن داخل کرنے کے لیے قبر کے پاؤں کی طرف سے میت کے سر کو پہلے داخل کیا جائے۔ اور جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بیان فرمائی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور آپ کے دین پر اس کو ہم اس قبر میں سپرد کر رہے ہیں۔ بعض روایت میں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ لفظ بھی آیا ہے۔ اسی طرح میت کو قبر میں رکھتے ہوئے ایسے انداز سے رکھنا چاہیے کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دیا جائے، اس کو پچھلی دیوار کی طرف کروٹ دے کے، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف مائل ہو۔ اس لیے بعض حدیث میں یہ بات آئی ہے قبلے کے متعلق کہ یہ تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتا، زندوں کا بھی اور فوت شدگان کا بھی۔ اس لیے میت کی قبر اس انداز سے بنانی چاہیے کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ آئے، سر جو ہے جیسے ہمارے پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے تو شمال کی طرف سر اور جنوب کی طرف پاؤں۔ مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف قبلہ ہے، مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے بیت اللہ ہے وہ مدینہ کے جنوب کے سائڈ پر ہے، تو وہاں پر مغرب کی طرف سر اور مشرق کی طرف پاؤں ہوں، مغرب کی طرف سر اور مغرب کی طرف پاؤں ہوں تو قبلے کی طرف منہ ہوگا۔ تو اسی طرح میت کو قبر میں رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر قبر میں میت کو اتارنے کے لیے جو لوگ جن کی ضرورت ہے وہ آ جائیں، لیکن اتنا رش بنانا کہ باقی قبروں کو روندا جائے، قبر کی بے حرمتی کی جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے یا ویسے بھی قبر دیکھنے کے لیے، قبر کے اوپر دعا کرنے کے لیے، قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے قبرستان آنا جانا ثابت ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قبر کے کسی آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا دے، اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے جسم تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس کے لیے آگ کا انگارہ اس کے اوپر بیٹھنا اور اس سے اس کے کپڑوں کا جل جانا، جسم تک پہنچ جانا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ یہ قبر پر بیٹھ جائے۔ یعنی قبر کو روننا اتنا بڑا جرم ہے، تو اس لیے قبر کے اوپر پاؤں رکھنا
قبر کو روننا، اس کی بے حرمتی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ قبر کے پاس رہیں۔ اور میت کو دفنانے کے بعد جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر سر کے طرف سے 3 لپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے۔ 3 لپے مٹی سر کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے اوپر ڈالتے تھے۔ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات 3 حصوں میں تقسیم کر کے، ایک لپے کے اوپر منہا خلقناکم، دوسرے کے اوپر وفیہا نعیدکم، اور تیسرے کے اوپر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف لپے ڈالنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی سر کے طرف سے 3 لپے۔ تو جو بھی حاضرین ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے 3 لپے ڈال دیں۔ باقی اگر مٹی کی ضرورت ہو تو مٹی ڈالی جا سکتی ہے بیلچے کے ذریعے بھی، لیکن مٹی اتنی ڈالی جائے کہ قبر کو زیادہ اونچا نہ کیا جائے۔ 1 بالش سے زیادہ قبر کو اونچا بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، زمین سے 1 بالش اونچی ہو قبر۔ اور پھر قبر کے اوپر پانی چھڑکانا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر پانی چھڑکایا ہے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے تاکہ وہ مٹی بیٹھ جائے۔ اور اس تدفین کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کی تدفین سے فارغ ہو جاتے، جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دفنایا، فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا سلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، اس کے لیے بھی ثابت قدمی کی دعا کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے بھی سوال ہوگا۔ تو اس وقت تمام حاضرین کو اس فوت شدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس فوت شدہ کو نکیر اور منکر کے سوال میں ثابت قدم رکھنا، یا اللہ اس کو درست جواب کی رہنمائی فرما دے، یا اللہ اس کے زبان پر درست جواب لے آنا، ثابت قدمی کی دعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو درست بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو دنیا میں مرنے سے پہلے اس کلمہ توحید پر قائم رہنا، اور آخرت مرنے کے بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا قبر ہے، سوال ہے، تو سوال ہوگا اس میں ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ میت کے تدفین کے بعد ہمارے ہاں مختلف قسم کے رسومات، ایک تو جنازے کے بعد کھڑے ہو کر کہتے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہاں کی ہے اور کہاں پر دعا کی ترغیب دلائی ہے؟ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ تو جنازے میں اخلاص سے دعا ہونی چاہیے، جنازے کے بعد نہیں۔ دعا ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جنازے کے بعد مل کر اجتماعی شکل میں دعا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جنازے میں جو دعا ہے اس میں اخلاص سے کام لینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے آپ پچھلے خطبہ جمعہ میں سماعت فرما چکے تھے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی روایت صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، صحیح ابی عوانہ میں ہے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک تھا، نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے لیے جو دعا مانگی، اتنی پیاری دعا تھی، اتنی پیاری دعا، کہتے فتمنیت ان اکون انا ذلک المیت، میں نے یہ آرزو کر لی کہ کاش یہ لاش میری ہوتی، میں فوت شدہ ہوتا اور یہ دعا میرے حق میں ہوتی۔ اتنی بڑی دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من فتنة القبر وعذاب النار۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے کی۔ تو جنازے میں دعائیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام بعض دفعہ نام لے کے دعا کرتے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ فلان کا بیٹا تیرے ذمے میں ہے، تیری کفالت میں ہے، اور تیرے
حوالے ہے، تو یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا دے، اور یا اللہ تو حق والا ہے اور وفاداری والا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو جنازے کے دوران دعا ہونی چاہیے، جنازے کے بعد نہیں۔ پھر جنازے کے بعد کچھ لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقائی رسومات ہیں۔ سنت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی مسلمان رشیا میں رہتا ہے تو اس پر عمل کرے گا، کوئی مسلمان مصر میں رہتا ہے تو اس پر عمل کرے گا، کوئی مسلمان سعودی عرب میں رہتا ہے اس پر عمل کرے گا، کوئی مسلمان پاکستان میں رہتا ہے تو اس پر عمل کرے گا، کوئی مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے تو اس پر عمل کرے گا۔ لیکن یہ جو ہماری علاقائی ہمارے رسومات ہیں، رواج ہیں، بعض علاقوں میں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ ان میں سے ایک ہمارا جنازے کے بعد کھڑے ہو کر کہتے دعا کریں۔ وہ جو جنازہ پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی کتنی نمازیں ضائع ہوئی ہوگی، لہذا حیلہ اسقاط کریں۔ حیلہ اسقاط یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، اب شاید آپ کے علاقوں میں بعد میں ہو، بعد میں نہ ہو۔ حیلہ اسقاط کہتے ہیں اس کی جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کا فدیہ نکالا جائے، اور فدیہ وہ ساری نمازوں کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کو دیا جائے، وہ جو دیا ہوا ہے وہ دوبارہ وہ دوسرے کو ہدیہ کر دے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کو بار بار یہ پیسے دیے گئے، سارے الگ الگ اکاؤنٹ ہوں گے، تو یہ حیلہ ہے۔ حیلہ کہتے ہیں بہانے کو۔ اسقاط مانا نمازوں کو ساقط کرنے کا حیلہ، حالانکہ مسلمان کی زندگی میں نماز ساقط نہیں ہے، صرف خواتین کے لیے خاص ایام میں یا بچے کی ولادت کے بعد، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں نماز ساقط اور معاف ہے۔ یا جو انسان مسلمان نہ ہو اس کے اوپر تو شرعی احکام لاگو ہی نہیں ہوں گے۔ باقی یا تو مسلمان ہوگا نماز پڑھے گا، یا بے نماز ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ بیمار ہوگا تو نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹے ہوئے پڑھے گا، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے پڑھے گا، سفر میں ہے 4 نہیں 2 پڑھے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ بیمار ہو گئے تو نمازیں معاف ہیں، بیماری میں نمازیں رہ گئی ہوگی، سو گیا نہیں اٹھا تو نماز معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی معافی جنگ کی شدید ترین حالت، تلواروں کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ صفیں آمنے سامنے ہیں، وہاں سے تیر برس رہے ہیں، یہاں سے تلوار کے وار ہوتے ہیں، لیکن نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ نے فرمایا خوف شدید ہو، سواری کے اوپر بیٹھ کے پیدل چلتے ہوئے، پھر بھی نماز اس حالت میں پڑھنی ہے۔ اشارے سے فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الطالب والمطلوب، دشمن کا پیچھا کرنے والا یا جو دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل رہا ہے، دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کی نماز کیسے ہونی چاہیے؟ چلتا چلتا نماز پڑھے، رکوع سجدہ کھڑے کھڑے کر لے اشارے سے۔ اتنی گنجائش دی گئی ہے لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی؟ ہاں، جہالت کے دور میں دین سے دور تھا، جوانی میں دین کی طرف شوق اور رغبت نہیں تھی، نمازیں رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے، اب سے درست ہو جائے، صحیح مسلمان بن جائے، وہ نمازیں معاف ہو جائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہالت کے دور میں جو لوگوں کی نمازیں رہ گئی ہو ان سے کہا کہ اپنی نمازیں دوبارہ پڑھ لو زندگی کے جو آپ کے رہ گئی۔ اس لیے یہ طریقہ بھی ایک رواج ہے۔ اس کے بعد تدفین کے موقع پر کئی رسومات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا وہ چیزیں جو ہمارے علاقوں میں میت کے ساتھ ہم کرتے ہیں ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ایک نمونہ ہے بہترین۔ آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تدفین کی ہے، تدفین کے بعد کے مراحل سے آپ گزرے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کیا رہا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں علاقے میں یہ ہوتا ہے، سارے لوگ یہ کرتے ہیں، تو اگر ہم نہ کریں لوگ کیا کہیں گے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے وہ دین ہے، اس کے مطابق جئیں گے، اس کے مطابق اپنے فوز ودگان کی تدفین کریں گے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے حالت میں زندہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کے حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے، جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ خطبے کے دوران جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو کھڑے ہونے کے بجائے جگہ ڈھونڈنی چاہیے اور جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ جو پہلے آتے ہیں ان کو اپنے آگے دیکھنا چاہیے کہ جگہ خالی ہو تو اس جگہ کو پر کر لینا چاہیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے تحیۃ المسجد کی نیت سے، نفل کی نیت سے دونوں نیتیں کر سکتے ہیں۔ خطبے کے دوران مختصر اور اس کے بعد بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران آنے والوں کو اگر کوئی آگے بیٹھ جاتا اس کو اٹھا لیتے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، وہ نماز کے دوران خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوا، جمعہ کا خطبہ جاری تھا، بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھ لو اور مختصر پڑھ لو۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت پڑھ لی اور بیٹھ گئے۔ تو خطبے کے دوران آنے والے وہ انتظار نہ کریں کھڑے کھڑے، بلکہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے اور خطبہ سنیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم آئیں تاکہ دین کی کوئی بات سنیں، نصیحت سنیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ یہ خطبہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں علماء کرام نے ایک نظریہ اپنایا ہے کہ خطبہ نبی علیہ السلام عربی میں دیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی عربی میں خطبہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو مستمعین تھے، سننے والے تھے، وہ عرب تھے اور وہ عربی سمجھتے تھے۔ اصل خطبے کا مقصد دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایک موضوع پر خطبہ پڑھایا، جمعہ پڑھایا، کبھی دوسرے موضوع پر، کبھی تیسرے موضوع پر، تو لوگوں کو جن مسائل بتانے کی ضرورت ہوتی وہ بتایا کرتے تھے، اور وہ الفاظ بھی بدلے ہیں، موضوع بھی بدلا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے خطبے کا مقصد بھی جو صحیح مسلم میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن یذکر الناس۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اب اگر میں عربی میں خطبہ دوں گا تو آپ کو نصیحت نہیں ہوگی، تو اس کے بعد ضرورت ہمیں پیش آئی کہ جی تقریر الگ ہے، وعد الگ ہے اور خطبہ الگ ہے۔ یہی خطبہ وعد ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، لوگوں کو یاد دہانی ہے۔ نبی علیہ السلام عربی میں اور خطبہ کبھی ایک موضوع پہ کبھی دوسرے موضوع پہ بیان کیا کرتے تھے، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اردو میں بیان کیا جاتا ہے یہ خطبہ نہیں ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے، یہ خطبہ ہے۔ اور یہ 2 خطبے بیچ میں بیٹھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے، تو ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس کے سننے کے لیے پہلے آنا چاہیے اور اس کے دوران آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے دعا سلام کرنا، حال احوال پوچھنا، یا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، گھڑی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یا دیگر کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو جانا، ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی خالد صاحب کے چچا بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، کاڑیوں میں ایڈمٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو جو کہیں بھی ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام بیماریوں کا اور تمام بیماروں کے علاج کا اچھی طرح علم ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل اور کرم سے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، صحت اور عافیت عطا فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے اپنی طرف سے غیب کے فوجوں میں سے اپنے فوجیں بھیج دے اور ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہمت عطا فرما دے کہ وہ ان مسلمان مظلومین کی مدد کرے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو ایمان کے حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہے ہمیں ایمان کے حالت میں زندہ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔